بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب احمد اور آپ کو حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین محترم، آج کے مکالمے کا موضوع عدل ہے۔ انتہائی لطیف موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کے لیے آج۔ عدل کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے جناب، جتنی بھی اشیاء اس کائنات میں موجود ہیں، چاہے وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، محسوس ہوں یا غیر محسوس، کسی بھی ڈائمینشن میں موجود ہوں، ان تمام اشیاء کا ایک لطیف توازن موجود رہے۔ ہر چیز اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے ایک معین مقدار میں موجود ہو، اس لطیف توازن کو تکنیکی زبان میں عدل کہتے ہیں۔ اور اشیاء کو اپنے کما حق ہو مقام سے ذرا سا بھی ادھر سے ادھر کرنے کی جو غلیظ حرکت ہے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ابتدائیہ۔ اس موضوع پہ مزید بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے قبلہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو، ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل پہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، عدل کے بارے میں فرمائیے گا، اس کی جو بنیادی توصیف و تعریف ہے، بیسک ڈیفینیشن، وہاں سے آپ شروع کیجئے گا، پھر استدلال کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس کے جو ایڈوانسڈ ورژنز ہیں اس کی طرف رجوع کیجیے گا، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو پوری جو ہول پکچر ہے، بگ پکچر ہے، پوری کی پوری جو تصویر ہے وہ واضح کر کے فرمائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اشد ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے کائنات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع چنا آج آپ نے، اور اللہ رب العالمین کا بھی یہ فرمان ہے تمام لوگوں سے، انسانوں سے، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ میں اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہوں اور احسان کا۔ اس کے بعد بھی چیزیں ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی ہے، تو اس لیے میں یہاں پر رکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جہاں بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عدل کا حکم دیتا ہوں، تو خود بھی عادل ہے۔ واہ! اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ زمین و آسمان کی بنیاد ہے ہی عدل پر، دنیا قائم ہی عدل پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو خلق کیا، انسانوں کو، اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ پھر انبیاء کو بھیجا ہے تو انبیاء کے آنے کا ہدف اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے کتاب کو نازل کیا ان کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ میرے انبیاء لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کر سکیں۔ یعنی اگر دنیا میں عدل نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر عدل نہیں تو فساد ہے، ظلمات ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اللہم سلام صلی اللہ اللہ۔ علیہا کا یہ فرمان ہے کہ کسی شخص کی 60 سالہ زندگی اور ایک لمحہ عدل کا، اور بقیہ زندگی یعنی جو ہے 60 سالہ وہ بغیر عدل کے ہے، تو وہ ایک لمحہ اس سے بڑھ کر ہے، افضل ہے کہ جو ایک لمحہ اس کا ایک یعنی مانا عدل میں گزرا ہے۔ تو سبحان اس اللہ۔ قدر مہم ہے یہ عدل۔ اور اللہ تو رب ڈیفائن کیجیے گا، تعریف کیجیے گا جی جی کہ کہتے کسے ہیں۔ جی دیکھیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، جیسے ابتدا میں آپ نے اس کو واضح فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ہی عدل ہے، اس کے ٹھیک مقام سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں خلق کیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ تو یہی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عدل کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہاں پر توازن تب خراب ہوتا ہے کہ کوئی عدل کے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرد رکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے، مساوات کو قائم کرے۔ اور عدل کی اقسام بھی ہیں کہ ضرور عدل، وضاحت ہاں، کیجیے گا۔ عدل فردی ہے، یعنی خود پر انسان اپنا یعنی عدل عدل رکھے، قائم یعنی کرے۔
عدل فردی یعنی اپنی ذات میں اگر مثال کے طور پر اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ ناانصافی، یعنی اپنی زندگی میں میرے اندر نظم و ضبط نہیں ہے تو میں یہ ناانصافی کر رہا ہوں اپنے نفس کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ۔ پھر ایک عدل ہے اجتماعی کہ انسان جہاں معاشرے میں رہ رہا ہے وہ اس کے اندر اسے جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اور جہاں اسے گواہی کے لیے بلایا جائے تو حق کی بات کرے، اور لوگوں کے درمیان جس طرح سے وہ رہ رہا ہے تو عدل کے ساتھ رہے، حق کی بات کرے، عدل کی بات کرے۔ پھر اس کے بعد ہے عدل قضائی۔ عدل قضائی کے لیے خاص فرد ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے اور پورے حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے۔ یعنی یہ کس قدر ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی ایک گروہ کو اللہ رب العالمین نے ممتاز رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے فیصلے کرتا ہے پورے حق کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے۔ یہ ہے عدل قضائی۔ اس کے بعد عدل الہی ہے کہ عدل الہی پر راضی رہنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عدل پر لوگ راضی نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین انہیں جو چیز دے رہا ہوتا ہے اپنے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے سے، وہ عین عدل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے عدل پر لوگ راضی نہیں ہوتے۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ جو جی عدل کی ضرور اقسام میں نے آپ کے جی سامنے پیش کی، عدل الہی، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کیونکہ رسول اللہ انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو رسول اللہ کے بعد انسانوں کو عدل کی اور ہدایت کی ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بعد ایک فرد عادل کے لیے معرفی فرمائی تو وہاں پر بھی کچھ اعتراض ہوا اور اس کے خلاف باتیں کی گئی وہاں۔ یعنی میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا جی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ ایک عادل فرد کی معرفی کر رہے ہیں اپنے بعد، تو وہاں پر اعتراض ہوا کہ نہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں کیسی یعنی عدل کی یہاں مثال بیان کی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ تم یہ مثالیں مت دیا کرو اپنی طرف سے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مثال دی کیسے جاتی ہے میں آپ بتاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے مثال دے کر بیان فرمایا ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 76 کے ضرب اللہ مثل الرجلین، کہ میں اللہ تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہوں، احدہما ابکم، کہ ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، جو اپنے مالک کے ہی گلے میں پڑا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ اسے نوکر بھی رکھا جا سکے، سبحان اللہ غلام بھی رکھا جا سکے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کسی کام سے بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر یعنی کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، حل یستوی ہوا، کیا ایسا، اب سوال ہو رہا ہے، استفہام ہو رہا ہے کس سے؟ لوگوں سے۔ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ اس کے برابر ہے کہ جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، یعنی تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے جو موجود تھے اس وقت، کہ دیکھو اس شخص کو پہچانو جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں یہ عادل امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اس کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین انہیں در حقیقت روشنائی کروا رہا ہے کمپیریزن کر کے دو لوگوں کا، کہ ایک ایسا ہے تو اس میں یعنی اتنا بھی حال نہیں ہے کہ اس کو آپ گھر میں ملازم رکھیں، اور ایک ایسا ہے جو پورے عدل کے ساتھ آپ کو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں یہ مادہ ہے کہ وہ عدل کے فیصلے بھی کرتا ہے اور خود صراط مستقیم پر بھی ہے۔ تو اس گروہ کی ہر زمانے میں ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت ضرورت تھی اس چیز کی کہ اسلامی معاشرہ عدل کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے، یعنی ایسا فرد ان کے درمیان موجود ہو، ایسا عادل امام ان کے درمیان موجود ہو، کوئی بھی فیصلہ لے کر آئیں تو ان کو پورے عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کریں۔ اب ظاہری طور پر رسول اللہ کے بعد اگر امیر المومنین مسند نشین نہ بھی ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا تھا تو بھیجا کہاں جاتا تھا کہ امیر المومنین بالکل رجوع وہیں پہ کیا یعنی جاتا در تھا۔ حقیقت اب یہاں ضرورت یہ تھی کہ اس شخص کی یعنی حقیقی معرفت کو حاصل کیا جاتا کہ جو عدل کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے اور عدل الہی کو لوگوں کے درمیان قائم کر رہا ہے، اور جو انبیاء کو اللہ رب العالمین نے ہدف دیا ہے اس کا وارث بن کر اس نظام عدل کو چلا رہا ہے، اس شخص کا زیادہ یعنی حق تھا کہ اس کی پیروی بھی کی جاتی، اس کی اطاعت بھی کی جاتی۔ تو قبلہ دیکھیے، جو کہ عام انسانیت ہے جی 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 وہ فطری طور پہ ظلم سے دور جانا پسند کرتی ہے، تقاضۂ فطرت ہے۔ انسان کے خود اپنا نظام دیکھ لیں، وہ تقاضۂ عدل کے مطابق ہے۔ اگر کوئی زیادہ اگر کھا لے، بسیار خوری کر لے، اپنی نیند کا خیال نہ کرے، کہ عدل ذرا سا بھی توازن جو ہے، عدل بمعنی توازن استعمال کر رہا ہوں، تو وہ بیمار شخص ہو جاتا ہے۔ تو پورا معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے، شخصیات کا مجمع ہے۔ تو پورا معاشرہ دراصل اس مقناطیس کی طرح کھنچا چلا جانا چاہیے صاحب عدل کی طرف۔ بالکل۔ تو کیا وجہ اس وقت تھی اور اب ہے کہ لوگ عادل لوگوں سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان سے ہٹ کے کوئی اور اپنا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی، دیکھیں آپ کے ذہن میں؟ ہاں، در حقیقت ایسا ہے کہ لوگ عدل کو ناپسند کرتے ہیں۔ عدل در حقیقت انسان کے وجود کا تقاضا ہے، جیسا کہ آپ نے جی بیان فرمایا، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ جہاں لوگ کسی چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوتے، جیسا کہ جو میں نے لاسٹ آپ کے سامنے پیش کی عدل الہی، کہ اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے، اس میں انسانوں کا بھلا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر کسی منصب کے حصول کے لیے ایک محبت پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمیں یہ منصب چاہیے، بھلے وہ اس کے اہل ہوں یا نہ اہل ہوں، ہوں یا نہ ہوں، عدل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عدل فردی کے جو پہلی مثال دی تھی کہ عدل فردی کیا ہے، کہ اپنی ذات کے اندر انسان عدل قائم کرے۔ مثال کے طور پر مجھ میں اگر کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، یعنی عدل کے معنی میرٹ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی، تو مجھے یہ خود کہنا چاہیے کہ میں اس کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوں، یا مجھے اس منصب کے حصول کے لیے تگ و دو نہیں کرنی چاہیے، یا اپنے دل کے اندر ایک حرص پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ منصب مجھے مل جائے، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں عدل کو پسند کرتا ہوں اور عدل فردی میری ذات کے اندر موجود ہے، تو میں جہاں پورے عدل کی معرفت رکھتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس منصب کی طرف نہ جاؤں، خواہ اگر مجھے کوئی کہے بھی صحیح تو میں خود کہہ دوں کہ میں اس کو چلانے کا اہل نہیں ہوں، کہ انسان کی عدل فردی میں یہ چیز ہونی چاہیے، جہاں وہ تقاضا رکھتا ہے پورے ایک معاشرے کے لیے، عدل کو چاہتا ہے کہ عدل قائم ہو، تو اپنی ذات میں بھی وہ چیز ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی منصب کو حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن ان میں وہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے، یہ خواہش جو ہے بعض اوقات وہ سبب بنتی ہے ظلم کا، یعنی انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایسا عمل کر لیتا ہے کہ پھر وہ در حقیقت وہ اس کو کر نہیں پاتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ پورا کا پورا وکٹم بنتا ہے، ظلم کا شکار ہوتا ہے، تفرقے کا شکار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یا انسانوں کو ایک چیز دی اس کو ٹھکرایا گیا، اور اللہ رب العالمین کیونکہ اس چیز میں بھی عادل ہے کہ وہ جبر نہیں کرتا، وہ راہ دکھا دیتا ہے، تو آخری جو معاملہ ہے دنیا کے تمام ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین یہ وعدہ اپنا پورا کرے گا کہ وہ روئے زمین پر اپنا عدل الہی نافذ کرے گا،
اور اس وقت اللہ رب العالمین یعنی لوگوں کو مہلت نہیں دے گا کہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی مکتب فکر ہو اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ امام مہدی آئیں گے. اور دیکھیں اللہم کس صلی قدر اللہ. روایات موجود ہیں کہ روئے زمین پر عدل قائم کریں گے, زمین کو عدل سے بھر دیں گے. یعنی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا جو اولین مقصد ہے, سب سے جی بڑا جو بڑا ہدف ہے, مقصد ہے وہ وہ عدل عدل کا قیام ہے, یعنی یعنی ظلم کا خاتمہ. بالکل خاتمہ ہے, حقدار کو اس کا حق ملنا ہے. یعنی عدل سے چیزیں ہٹ جائیں تو حرص و ہوا, بالکل فساد, بالکل فتنہ, ایسا ہے. یعنی جتنی بھی جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں, جو منفی خصوصیات ہیں جی انسانی, چاہے وہ انفرادی ہوں یا مجموعی ہو. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ان کا جو سپرنگ ہونا ہے, ان کا جو آفرینش ہے, ان کا پیدا ہونا ہے, وہ عدل کی غیر موجودگی سے وہ عبارت ہے. تو عدل بنیاد ہے معاشرے کو اپنے مقام پہ رکھنے کی. ہم واپس اپنی اسی ڈیفینیشن پہ آ جی گئے, جی. اسی توصیف پہ آ گئے کہ چیزیں اپنی جو ہے وہ جگہ پہ رکھنا. اب دیکھیں نا, یہاں قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ایک ورڈ بتاتا ہوں, ایزیلی جو ہے وہ اگر جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنا چاہیں, سرچ کرنا چاہیں تو ان کو ایزیلی مل سکتا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون. مجرمین لکھیں گے تب بھی آیات آ جائیں گی, منتقمون لکھیں گے تب بھی وہ ساری آیات آ جائیں گی. ٹھیک اللہ ہے, رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون, یعنی مجرموں سے انتقام لیا جائے گا. تو یہ انتقام جو اللہ رب العالمین دے گا یہ روز محشر کے لیے نہیں ہے, جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے. جس بھی آیت میں یہ لفظ موجود ہے انا من المجرمین منتقمون, یہ لاسٹ پارٹ ہے. تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ مجرموں سے انتقام لیا جائے گا. وہ کون سے مجرمین ہیں جن سے اللہ انتقام لے گا؟ وہ مجرمین وہ ہیں جو خلاف عدل چلتے ہیں, جو ظلم واہ, کرتے ہیں, جو یعنی حق کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں. ان مجرمین سے اللہ رب العالمین انتقام لے گا. اور جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں اللہ رب العالمین نے, کیونکہ ان کو بھیجا ہی عدل قائم کرنے کے لیے ہے. تو ایک آیت ہے یعنی کلام پاک میں سورہ غافر آیت نمبر 51 کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں, اور جس دن گواہ پیش کیے جائیں گے, گواہ کھڑے ہوں گے, اس دن بھی مدد کریں گے. اگر آپ انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو انبیاء کے اوپر ظلم ہوا ہے, انہیں قتل کیا گیا ہے, انہیں ان کی دعوت سے دور کیا گیا ہے. وہ جو دعوت اللہ کی طرف سے لائے تھے, اس لانے پر انبیاء پر ظلم کیا گیا. آپ کو بے شمار آیات ملیں گی کہ آپ گزشتہ قوموں کے احوال جی پڑھیں جی, گے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں. تو گزشتہ آپ کو زمانے میں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ کس قدر گزشتہ قوموں نے انبیاء کو قتل کیا, ان کے اوصیاء کو قتل کیا. اور انبیاء یعنی ان کی مدد اس وقت نہیں کی گئی کیونکہ اللہ رب العالمین جبر نہیں کرتا, وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. یہ دنیا میں جو مدد ہے یعنی در حقیقت اللہ رب العالمین جب اپنا غلبہ کر لے گا, ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ اللہ والسلام ہو جائے گا, دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا, تو در حقیقت ہی انبیاء کی مدد ہوگی. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے انبیاء سے کہ جو اللہ رب العالمین نے انبیاء سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں غالب رکھے گا. تو وہ زمانہ ہوگا کہ جب دنیا سارا کا سارا عدل دیکھے گی اپنی آنکھوں سے. وہ انبیاء بھی پیش کیے جائیں گے, حاضر ہوں گے, اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, جسے ہم رجعت کہتے ہیں, کہ جو مجرمین ہیں ان سب کو لایا جائے گا واپس. وہ خود اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے کہ ہم نے یہ جرم کیے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین جو آخری زمانے میں کرے گا قیامت سے پہلے اپنے یعنی حجت کے ذریعے سے, تو یہ اللہ رب العالمین عدل انسانوں کے لیے ہر زمانے میں چاہتا ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان اللہ یامر بالعدل, تو اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی الصلوۃ والسلام اللہ فرماتے ہیں علیہ کہ عدل ہمارے جد علی کا نام ہے, ماشاء اللہ, والاحسان یعنی ہمارے جد رسول اللہ کا نام ہے. کہ یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل, میں تمہیں عدل کا حکم دیتا ہوں, یعنی میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم علی کی ولایت میں رہو. سبحان اللہ, یعنی کیونکہ علی امام عادل ہے, یعنی ان کا عدل کا مقام یہ ہے کہ اگر جنگ میں بھی جاتے ہیں تو ڈھال نہیں پہنتے, نہ سینے پر
نہ پشت پر. کیوں نہیں پہن رہے؟ کہ دوران جنگ میرے مد مقابل کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جس نے ڈھال نہ پہنی ہو، تو میرا اور اس کا مقابلہ یعنی توازن ختم ہو گیا. کمزور ترین سواری پر سوار ہوتے تھے، کمزور ترین گھوڑے پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوران جنگ میرا کسی ایسے شخص سے مقابلہ ہو جائے کہ جس کی سواری میری سواری سے زیادہ کمزور ہو. یعنی ضعیف ترین سواری پر سواری کرتے تھے جنگ کے دوران. یعنی جو شخصیت جنگ میں اتنا عدل، یعنی عمر بن عبدود کا واقعہ دیکھیں، اس نے بہت ہی بڑی گستاخی کی تھی، تو ان کے سینے سے اتر گئے. کہے کہ اگر میں تجھے اب قتل کروں گا تو میرا ذاتی انتقام ہو جائے، میں جو کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو یعنی جس شخصیت کے لیے اللہ شہادت کے وقت قطع کلامی کو معافی چاہتا ہوں گستاخی، جب ان کی شہادت ہو رہی ہے تو اس وقت بھی جو کمال عدل کا مظاہرہ کیا، احسان کے ساتھ جو انہوں نے مظاہرہ کیا کہ اپنے قاتل کو شربت پیش کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کی زندگی عدل سے عبارت ہے. علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ ولادت سے لے کر شہادت تک عدل ہی عدل ہے، پورا عدل سے بھرا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین یہ فقط آخری زمانے کے لیے نہیں چاہتا تھا، یہ تو اس وقت بھی چاہتا تھا کہ لوگ عادل امام کی اطاعت میں چلیں. اور جہاں ایسی شخصیات ہوں اور امام حسین جیسی شخصیت ہو، اور امام حسین جیسی شخصیت کے ہوتے یزید جیسا شخص خلیفہ بن جائے، تو یہ خلاف عدل ہے. جہاں اللہ کے رسول نے ان کے لیے اتنی فضائل بیان کیے ہوں، ان کے لیے اتنے یعنی مقام و مرتبے ان کے اتنے بیان کیے ہوں، جہاں وہ علم میں سب سے آگے ہوں، جہاں وہ طہارت میں سب سے آگے ہوں، تو ان کے ہوتے ہوئے یعنی بے عدالتی تھی جو کہ ماضی میں ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین جب اس مہلت کو ختم کرے گا تو در حقیقت پورے ہوئے زمین پر عدل قائم کرے گا، تو مجرمین سے انتقام لیا جائے. اچھا، عدل پہ چلنا عام انسانوں کے لیے اتنا زیادہ دشوار لگتا کیوں ہے، اور واقعی میں محسوس ہوتا کہ ہے؟ دیکھیں وہ خواہش نفسانی. اگر حقیقی طور پر دیکھیں تو ہم ایسی شخصیت کو ناپسند کرتے ہیں جو ہمارا ظاہر بھی جانتا ہو اور ہمارا باطن بھی جانتا ہو. واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات تھے کہ جو لوگوں کا ظاہر بھی جانتے تھے اور باطن بھی جانتے تھے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو حالانکہ جو ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور ہمارا باطن بھی جانتا ہے، اس کے زیر سائے زندگی گزارنا سعادت مندی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ تمام لوگ جانتے تھے کہ علی عادل ہیں اور ان کے ساتھ ہم چل نہیں پائیں گے. کہ جو شخص سادہ لباس پہنتا ہو، جیسے مروان نے کہا تھا کہ باقی جو حکمران ہیں ان کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل سے دور ہیں، علی کی مخالفت اس لیے کی جائے گی کہ عدل پہ قائم رہے گا، عدالت پہ چلائے گا. یعنی عرب کے جو بدو ہیں ان سے لے کر بڑے بڑے سرداروں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے ایک ہی جتنا حصہ بیت المال سے دیا جائے گا. اب اس کا اصل جملہ یہ ہے کہ علی کو تو اپنا عدل ہی یعنی اس کی حکومت کو لے جائے گا. جی، مروان نے یہ کہا تھا آخر میں. امیر المومنین نے کا یہ فرمان ہے کہ دنیا کے حکمرانوں سے اس لیے جنگ کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے. جی مجھ سے اس لیے جنگ ہو رہی ہے کہ میں عدل قائم کروں. یعنی شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین کی مخالفت کی گئی. یعنی امیر المومنین جب بنے لوگوں کے خلیفہ، جب تمام امور ان کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے پورے عدل کے ساتھ بیت المال کو تقسیم کیا. تو یہاں پر ہی ان کی مخالفت شروع ہو گئی. اور اس کے علاوہ بھی یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جن کو مال زیادہ عطا کیا جاتا تھا تو ظاہر ہے ان کے مفادات تو ان کو گزند پہنچی، تو ان کا فطری طور پہ ایک ری ایکشن تو سامنے، رد عمل تو سامنے آنا تھا نا. تو یہی چیز آپ آگے بڑھاتے جائیں، اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں، اسی کو جو ہے آگے بڑھا کے جب پوری آپ کو ایکویشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عدل کی مخالفت ہوتی کیوں ہے. ہر زمانے میں لوگوں کے ذاتی مفادات متاثر ہوتے ہیں، اس وجہ سے عدل کی مخالفت ہوتی ہے. جب جو شخص جس چیز کا حق نہیں رکھتا آ جائے تو اس کے گرد تمام وہ لوگ آتے ہیں جو خود نااہل ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ خود نااہل ہے تو ہم اس کے ساتھ چل جائیں گے. اگر پہلا شخص عادل آ جائے تو اس کے قریب یہ اشخاص نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیں. لائک اٹریکٹس لائک کہتے ہیں نا، تو اس طرح یہ سے ایک نیچر کا وہ ہے.
جہاں یعنی بے عدالتی ہوتی ہے تو جو بے عدالتی کو پسند کرتے ہیں وہاں فوراً جمع ہو جاتے ہیں، وہاں گرد گھیرا بناتے ہیں کہ یہاں ہماری جگہ بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے کچھ اچھے لوگ نیک ارادوں کے ساتھ آتے بھی ہیں تو چل نہیں پاتے اس نظام میں، جی وہ نظام ان کو جو ہے وہ بالکل جھاڑ کے ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ اس کا حصہ پھر رہتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں دیکھیں بہت ساری مثالیں آپ کو آج کے دورے میں ہی مل جائیں گی، زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک سوال جو ہمارے بہت سے خاص طور پہ ملحدین کرتے ہیں اس اللہ کے نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ اگر عدالت پسند ہے تو دنیا میں اتنا ظلم which is the opposite of عدل، دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ تو اللہ کی عدالت ہے کہاں پہ؟ نہیں دیکھیں، یہ دنیا سوال میں دو طرح کی حکومتیں ہیں، ایک ہے حکومت فرعونی، ایک ہے حکومت الہی۔ اگر اللہ رب العالمین فقط اپنی حکومت الہی کو رکھتا تو یہ ایک وہ یعنی فیصلہ ہوتا کہ سارے لوگ ہدایت پر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر میں چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین نے کیونکہ دنیا کو خلق کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا ہدف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن لیبلوکم عملا۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ہے آپ کی امتحان گاہ، صحیح، یہاں آپ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں اللہ رب العالمین آپ سے آزمائش کرے گا۔ یہ دنیا ہی ہے کہ یہاں آپ نے، کیونکہ آپ کی وجود کے اندر عدل ہے تو آپ نے عدل کا ساتھ دینا ہے، اس آزمائش میں آپ نے پورا اترنا ہے۔ تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے وہاں پر یہاں تو جنت ہے، یہاں آپ کے لیے جہنم ہے۔ تو یہاں پر اس دنیا کے اندر اگر آپ کو اللہ رب العالمین عدل الہی یعنی الہی حکومت کے تحت چلاتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا، آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے، اور اللہ رب العالمین وہ لوگ جو حریص ہیں عہدوں کے ان کو راستہ ان کا روک دیتا، وہ لوگ نہ آتے، تو در حقیقت پھر جہنم بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یعنی وہ ہر شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا، الہی حکومت کے زیر سائے زندگی گزارتا اور اس کے تمام تر معاملات ٹھیک رہتے، تو پھر اس کی آزمائش کیسے ہوتی؟ سر کیول یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا میرا دل ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے معذر سامعین اور ناظرین کو ہدیتاً ایک حدیث قدسی پیش کروں، وہ آپ مکمل کیجئے گا۔ یا آپ نے کہا کہ جہنم بنانے کی ضرورت پیش نہ ہوتی، تو وہ آپ نے عدل کا نام لیا تھا کہ مولا علی کا نام عدل ہے، اب وہ حدیث فرمائیے لو اجتمع الناس، ہاں مکمل کیجئے۔ بالکل، اگر لوگ جو ہے علی تیری اس پہ ولایت پر سب کے سب متفق ہو جاتے تو اللہ جہنم کو ہی خلق نہ نہ کرتا، کرتا تو جہنم خلق ہی اللہ، نہ ہوتی، تو پھر اگر الہی حکومت ہوتی تو یعنی پھر جہنم نہ بنتی، یعنی مولا علی کو امام عادل مان لیا مان جاتا، لیا جاتا۔ خلیفہ برحق تسلیم کر لیا جاتا، تو there wouldn't been any need to have بالکل، پھر جہنم۔ جہنم کا کوئی فائدہ نہ ہوتا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی جنت اور جہنم بنائی ہے کیونکہ انعام میں جنت ملنی ہے اور سزا کے طور پر جہنم ملنی اس لیے ابھی یہ جملہ بالکل سمجھ میں آنے والا ہے حدیث کا کہ جب مولا علی ہی عدل ہیں تو یہ بالکل فطری ہے، عین عدل ہے کہ قسم النار والجنہ عدل ہونا چاہیے، یعنی مولا علی کو ہونا چاہیے جنت اور دوزخ میں تقسیم کرنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل سمودلی آئل مشین کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جناب جس طرح گراریں آپس میں گھوم رہی ہوتی ہیں نا، ایک ویل دوسرے کو گھما رہا ہوتا ہے، تو پورا یہ نظام عدل جس محور مرکز پہ ٹکا ہوا ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ویسا یہ سورہ عنکبوت جب نازل ہوئی تھی، جی، اس کی پہلی آیت ہے مشہور معروف آیت کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ زبان سے ہم ایمان لے آئے ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، اللہ تیرے نام سے لوگوں کی آزمائش کرے، سبحان اللہ، یعنی قیامت تک لوگ تیرے نام سے آزمائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی تیرا نام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے انسانوں کو تیرے نام سے آزمائے۔ امیر المومنین میزان ہے، اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے کہ کیا دے کر؟ کتاب دے کر اور میزان دے کر۔ تو جو مومنین کا میزان ہے، جو حق کی جماعت ہے، اس کو پہچاننے کا میزان ہے، وہ ذات امیر المومنین ہے کہ
آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا مکتب تشیع یعنی اسلام، عبادت سے پہلے عدالت. سبحان اللہ. عبادت سے پہلے عدالت کیسے؟ کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا عادل ہونا ضروری ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. یعنی عبادت سے پہلے کیا ہے؟ عدالت. عدالت. اگر وہ شخص عادل نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز لیکن نہیں پڑھ اصول سکتے. دین میں اصول دین میں توحید کے ساتھ عدل کا ہونا. عادل کا ہونا. تو یہ جو ہے وہ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس عبادت سے پہلے مقدم کیا ہے؟ عدالت ہے. عدالت ہے. تو جو شخص جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ عادل ہے یا نہیں، کیونکہ جو ظالم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ اصولی فیصلہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو جس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی پھر آپ سوچ لیں کہ یہ کس قدر بے عدالتی ہے. یہ انسان پھر وہ اگر ایسے کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کے پیچھے جو عادل ہی نہ ہو تو پھر اس کی عبادت کا کیا فائدہ آپ کو؟ یقیناً. اچھا سر، ہم اس کو گفتگو کا رخ موڑ دیں آپ کی اجازت سے. اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں نا عدل کی آج کے دور پہ، تو وہ اس کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیں ناظرین محترم، آپ کو دنیا میں ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے، پسے ہوئے طبقے نظر آئیں گے، اور کچھ غیر فطری طور پر مراعات یافتہ لوگ بھی آپ کو آج کے دور میں نظر آئیں گے. یہ عدالت کی غیر موجودگی یعنی ظلم کی وجہ سے ہے. اس میں کہ بلا ہمارا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. کوئی جو ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں، مثال کے طور پر جو غربا ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، جو خط غربت سے لوگ نیچے رہتے ہیں، یا ہمارے جو ٹرانسجینڈر دوست ہیں، اس طرح کے بہت سے اور طبقات ہیں. تو اس کے بارے میں کیا جو ہیں احادیث کی روشنی میں کس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تاکہ اس کانسیپٹ کا آج کے دور میں جو اطلاق ہے، امپلیکیشن ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں. دیکھیں جہاں تک میں نے اگر پہلی آیت کی طرف چلیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ذی القربہ یعنی سب سے پہلے ذی القربہ میں آپ کے اپنے، پھر اس کے بعد جو مساکین ہیں، اور مساکین کا کس قدر قرآن کے اندر ذکر ہے. محتاج لوگوں کی یعنی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کس قدر یعنی مساکین کے ساتھ ان کا رویہ رہتا تھا کہ کس قدر وہ ان سے حدیث محبت مولا کرتا کی ہے، وہ آخری احادیث میں سے جی امام حسن حسین علیہ السلام کی اور کر رہے ہیں. غازی عباس علیہ السلام اپنے ساری اولادوں کو جی وصیت کر رہے ہیں کہ مظلوم کے اون رہنا، جی مددگار رہنا، اور ظالم کا کے مخالف رہنا. یہ نہیں کہ ساتھ نہ دینا، ظالم کے مخالف رہنا. بالکل ایسا ہی. اور امیر المومنین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ یعنی کفر سے تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں چل چل سکتی. سکتی. سبحان اللہ. تو جہاں مساکین کے لیے جو ہے بہت سارے امیر المومنین کے فرمودات ہیں، یا قرآن پورا بھرا ہوا ہے ان کے حقوق کے لیے. تو جہاں آپ نے بات کی ٹرانسجینڈر کی اور جو خنثی جنہیں کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ اسراء میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. واہ. ہم نے بنی آدم پر کیا کیا ہے؟ کرم کیا ہے، ہم نے انہیں عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں سواری دی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں طیب رزق دیا ہے اور انہیں فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر. تو جب آ گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تو اس میں یہ ٹرانسجینڈرس ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں انسانوں کے ساتھ رکھا ہے، ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی ایک حق ہے. یہ ایک معذوری ہے کہ جو یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے ان کو جو ہے نا تمسخر کیا جائے، ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا جائے. یہ یعنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں مانا مسلمان ہونے کی، مولا علی کی زندگی میں جی کوئی جی اس طرح کی کوئی چیز ہو دیکھیں نا، کہ انہوں نے الگ سے حیثیت ان کی تسلیم کی ہو، بالکل ایسا ہی ہے. ایک بار جو ایسا آج ہوا کہ ضرور اس کا امیر المومنین علیہ السلام نے دوران نماز ان کے لیے الگ صف لگوائی. سبحان اللہ. کیونکہ خواتین بھی مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مرد حضرات بھی جی. جاتے ہیں، تو ان کے لیے الگ صف لگوائی گئی تاکہ وہ ایک یعنی ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم جو ہے یعنی ایسے فرد ہیں کہ جنہیں حقارت سے دے، وہ بھی محسوس نہ ہو، اور ایک توازن برقرار ہو جائے.
یعنی ان کی الگ ہے یہ صف لگانا، صف لگانا یعنی انہیں تسلیم کرنا ہے کہ تسلیم وہ کرنا، عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ان کی الگ حیثیت کو ماننا ہے مولا علی اور کو۔ اسی تو طرح سے مولا علی جب مان رہے ہیں جی تو ہمارے آج کے جو سو کالڈ مسلمان ہیں ان کو کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں دیکھیں مانتے؟ بات یہ ہے کہ پوری مسلمان قوم کو جو ہے نا تربیت کی ضرورت ہے۔ ہوں، جو بھی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام نے دی ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا، جو علم محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ آپ جہاں پر یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے افراد کی جو ہے اتنی احادیث اور چیزیں ہیں، یہاں ان کی احادیث کو بیان نہیں کیا جاتا، اب کیونکہ ان کی احادیث بیان کرنا، ان کی باتیں بیان کرنا ایک قوم کا کام ہے، وہی ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ ظاہر ہے جو ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں وہ چھوڑے سے افراد ہیں، ایک جو معاشرہ ہے جہاں حکومتیں ہیں، جہاں تعداد زیادہ ہے، وہاں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ دیکھیں آپ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کہہ رہا ہے ان ھذا خلق عظیم، تو ان کے اخلاق کو فالو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی تحقیر کرنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سوال سے سمجھ گیا کہ جس طرح سے معاشرے میں ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے، لوگوں ان کو اپنے گھروں میں، اپنے فیملی فنکشنز میں تو بلوا لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی فنکشنز میں بھی ان کو بلا رہے ہیں، اور اپنی یعنی فیملی کے سامنے جو ہے نا وہ کبھی بعض اوقات ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ نازیبا مناظر جو ہے وہ پیسوں کا وہ سارا شادیوں میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، تو یہی افراد آپ ان سے یہ کام لینے کے بجائے وہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو ان میں صلاحیتیں، جو ان میں اسکلس ہیں، ان کو جاب کیوں نہیں دیتے، ان کو کام پر کیوں نہیں رکھتے؟ بھئی یہ بھی معاشرے کے افراد ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک کوٹا ہونا چاہیے، انہیں جابس دینی چاہیے تاکہ یہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، اپنے معاشیات اور تمام معاملات کو حل کر سکیں۔ آپ فقط ان سے جو ہے نا یعنی ایک طرح سے وہ اپنے یعنی فنکشنز میں بس ان کو بلا لیا یا کہیں دیکھ لیا، ان کے تمسخر کر لیا، آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ آپ احترام سکھائیں گے تو ہی بچے بھی سیکھیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلی کے بچے بھی پھر ان کے یعنی تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، مسلم معاشرے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کبھی مغرب میں جاتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، حالانکہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے، تمسخر کا ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو فالو نہیں سر کرتے۔ عدل سے ہٹے ہوئے ہیں نا، ہاں عدل سے اصل بات گھوم پھر کے بنیادی نقطے پہ آ جاتی اسی پہ کہ وہ جب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بنیادی نقطے سے جب ہٹیں گے نا تو سارے بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اچھی تربیت کا ہونا، یہ ساری چیزیں تقاضۂ عدل سے ہی پھوٹتی ہیں، وہیں سے نکلتی بعض ہیں۔ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی کی اگر مدد نہیں کر رہے تو کم از کم اذیت نہ کریں اس سے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو بےجا اذیت ہے، بلا وجہ اذیت، کسی کو اذیت کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یعنی انتہائی یعنی سخت بات ہے۔ اور جب تک دیکھیں یہ بنتا ہے، ہم ہر بات اگر حکومت پہ ڈالنے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو عزت دیں، معاشرے کا ایک فرد تسلیم کریں، تو وہاں اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی بھی کہ وہ ان کو سنبھالیں۔ اور جہاں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، والدین کا کام ہے کہ وہ اللہ کے اس عدل پر راضی رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں جو بچہ دنیا میں آیا ہے وہ آپ کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کی آزمائش کی ہے، تو آپ اس عدل الہی پر راضی رہیں۔ یعنی یہ راضی رہنا، کیونکہ بہترین میں نے آپ تربیت کے ساتھ کیجیے ان کو جی۔ گفتگو کے سٹارٹ میں جو میں نے پہلے یہ ایک قسم بتائی تھی عدل کی کہ عدل الہی، عدل اس میں الہی، یہ ہے کہ اس میں راضی رہیں، اس بچے کی تربیت کریں، اسے سکھائیں، پڑھائیں، اس اسکل سیکھیں تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ دیکھیے پورا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو معاشرے میں پھر آپ کو پتہ ہے معاشرہ کیسا ہے۔ پورا ان کا جو والدین کی ملکیت میں پورا حق حصہ رکھا گیا ہے ان کا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جو ہے وہ جب عدل سے ہٹیں گے نا تو ساری پھر چیزیں بالکل ایسا بہتر ہوں گی۔ اب صاحب کوئی حرف آخر کے طور پہ مختصراً کوئی چیز سمیٹیں پورے موضوع کو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑھ کر وہ ہے جو متقی ہے۔ تو ہمیں تقویٰ کا سہارا لینا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو تقویٰ کی سفارش کرتے تھے، اور اعدلوا اقرب للتقویٰ، واہ، عدل کرو کہ وہ تقویٰ تقویٰ سے کے قریب ہے۔ یعنی جو شخص دعوے دار ہو میں متقی ہوں اور اس کے اندر عدل نہ ہو، یہ چیز یعنی ناممکن ہے۔
تمام تر چیزیں عدل سے ہیں. انسان کے اندر اگر عدالت نہیں ہے وہ مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا. ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عدل فردی، عدل اجتماعی اور عدل الہی ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، جب ہم عدل قائم کر لیں گے تو ہمیں عدل الہی بھی سمجھ میں آ جائے گا، عادل امام بھی سمجھ میں آ جائے گا، سبحان اللہ. اور عدل اجتماعی بھی سمجھ میں آ جائے گا. جزاک اللہ. اب صاحب بڑا زبردست آپ نے موضوع کو سمیٹا. جزاکم اللہ خیر. ایک نئے موضوع کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا. ناظرین محترم، آج کے اس مکالمے سے آپ نے کیا نئی چیزیں سیکھی؟ کیسا آپ کو آج کی گفتگو لگی؟ ضرور اپنی عظیم رائے سے مزین فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.